اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ الحمدللہ آج ہم نے چھٹے پارے کی تلاوت سنی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پارے کے آغاز میں مظلوم آدمی اس کے لیے ذکر کیا کہ وہ ظالم آدمی کی برائی کو اگر اس کو ظلم سے روکنے کے لیے بیان کرتا ہے تو یہ غیبت میں بہتان میں اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ سے کئی ایک مسائل اخذ کیے ہیں، حتیٰ کہ محدثین نے راویوں پر جرح کرنے کے جواز کے لیے بھی اس آیت مبارکہ کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا، صلیب پہ ان کو چڑھا دیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اللہ پاک نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے سود کی حرمت کا ذکر کیا کہ سود یہ اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ کا نام ہے، لہذا مومن مسلمان آدمی کو ہر اس مالی معاملہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس میں سود پایا جائے اور جس میں سود کا شبہ ہو۔ تقوی کا تقاضا ہے کہ مومن آدمی اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے پالتو چوپائے ان کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو تمہیں بیان کر دیے گئے وہ حرام ہیں، اس کے علاوہ جتنے دنیا کے اندر پائے جانے والے چوپائے ہیں ان کو حلال قرار دے دیا۔ جن کا ذکر کر دیا کہ وہ حرام ہے وہ حرام ہے۔ اب ذکر کن کا کیا؟ بڑا سادہ سا اصول ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بھینس کیسے حلال ہوتی ہے، وہ اسی آیت مبارکہ کے تحت۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذی ناب من السباع، ہر وہ جانور جو کچلی والا ہے، جس کے دانت جو ہیں وہ بڑے ہیں، فرمایا کہ وہ جس طرح سور کے دانت بڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح کچھ اور بھی جانور ہیں، فرمایا کہ وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح وذی مخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کر کے کھاتا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی پرندہ حرام نہیں ہے۔ سارے پرندے روئے زمین پر، ساری قسم کی چڑیاں، کسی کی چونچ پیلی ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، یہ کوئی شریعت نے جو ہے وہ اس کی کوئی علامت نہیں بتلائی۔ ہاں ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کر کے اپنا شکار کھاتا ہے وہ حرام ہے، باقی سارے حلال ہیں۔ اب آپ نے اس کا خود جائزہ لینا ہے کہ کون سا پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے اور وہ اپنے شکار کو پنجے میں لے کر کھاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جانوروں میں جن جانوروں کا نام لے کے حرام قرار دے دیا گیا
وہ حرام ہے، یا کچلی والا جانور جہاں بھی ملے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ سارے جانور حلال ہیں۔ ہاں آپ نے جی میں نے جی ساری زندگی نہیں سنا جی یہ حلال ہے، بھئی اگر آپ نے نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، اگر شریعت کے اصول کے مطابق یہ حلال ہے تو اس کو حلال مان لیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، ہاں ایسا حلال جانور جسے آپ ذبح نہیں کر سکے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، خواہ وہ حلال ہو جسے تم نے شرعی طور پر ذبح نہیں کیا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، سوائے مچھلی کے اور جراد کے۔ جراد پہلے تو لوگوں کو بتانا پڑتا تھا، لیکن اب تو میرا خیال ہے ہر بندے کو پتہ ہے۔ یہ جو پچھلے سال ٹڈی دل کا ایک عذاب کی صورت میں، آزمائش کی صورت میں وہ آیا تھا، تو وہ اگر آپ اس کو ڈنڈا ماریں وہ مر جائے یا تبھی موت مر جائے، آپ کو کہیں مل جائے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدم، اور اسی طرح خون حرام ہے، اس کے بارے میں وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے، یعنی غیر اللہ کے نام کے لیے وہ مشہور ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ آپ کوئی بھی جانور، کوئی بھی نظر، کوئی بھی نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ، خواہ وہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، جناب سیدنا حسنین کریمین ان کے نام پہ ہو، آپ کوئی بھی نظر، کوئی بھی نیاز جو غیر اللہ کے نام پہ ہے، کوئی بھی جانور، کوئی بھی دیگ، وہ حرام ہے قرآن کی نص کی روح سے۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے بعد میں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی کھانے پکائے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھایا ہو، یا جناب ابو بکر صدیق کی قبر پہ، یا پھر صحابہ کرام کی قبروں پہ، ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا یہ غیر اللہ کے نام کے ساتھ جو منسوب ہو جانے والی چیزیں ہیں اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دے دیا۔ حتیٰ کہ فرمایا وما ذبح علی النصب، ایسی جگہیں جہاں پہ غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے وہاں پہ جا کے بھی اگر تم کوئی چیز دیتے ہو اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ اے لوگو آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ تو یہ عقیدہ بنا لیں اپنا کہ اللہ کے قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے ہیں۔ اور اسی پارے میں آپ نے پڑھا آخری جو ہے وہ حصے میں کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب ہم نے جو دین آپ کو دیا ہے نا اس کو آپ پورے کا پورا پہنچا دیں، اگر آپ نے نہیں پہنچایا آپ گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں، اس کے اندر کوئی کمی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دین کے اندر جو بھی نئی چیز آئے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بدعت ہے، وہ بے دینی ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لہذا جو بھی کام کرنا ہے اسے پہلے قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ پرکھ لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے شکار کے احکام بتلائے، فرمایا کہ شکار کرنا جائز ہے، اسلام کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مہینہ کوئی دن آپ کسی بھی وقت شکار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اگر آپ شکار کے لیے احکامات بتا دیے، اب ظاہر بات ہے آپ کے پاس گن ہے، آپ گن جو ہے اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں، لیکن آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چلا دیں، اب وہ جانور جس کو جا کے وہ گولی لگ گئی، اب اگر وہ کسی عام خشک جگہ پہ گر گیا وہ بالکل حلال ہے، اب آپ نے اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی وہ بالکل حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ پانی میں گر کر مر گیا ہے پھر وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کتے سے شکار کرتا ہے، فرمایا کہ وہ کتا جس کو آپ علم دے دیں، سکھا دیں، شکار سکھا دیں۔ اب دیکھیں نا، اندازہ لگائیے علم کی اہمیت کا۔ ایک
حرام کتا ہے اگر وہ کسی برتن کے اندر منہ ڈال دیتا ہے فرمایا اسے 7 مرتبہ دھو لو، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو لو، پھر وہ تمہارا برتن کھانے پینے کے قابل ہوگا۔ لیکن وہ کتا جس کو علم دے دیا اب وہ آپ کے شکار کو پکڑے گا، اس کے دانت اس میں چبھ جائیں، آپ کے جانے سے پہلے وہ مر جائے جانور، لیکن پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ آپ نے اگر ذبح نہیں بھی کیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بھی تکبیر پڑھ کے آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ یعنی یہ علم کی بھی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ علم اگر کتے کو بھی دے دیا جائے نا تو اس کا بھی اللہ نے کتنا مقام آگے بڑھا دیا، لیکن انسان اگر اسے علم عطا کر دیا جائے، علم حقیقی علم قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے وضو کے بارے میں، تیمم کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ نقل کیے، اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ احکامات، اور پھر جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے واقعہ کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اے لوگو یاد رکھنا، جس بندے نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا، فرمایا یہ زمین میں صرف فساد پیدا کرنے کے لیے ایک آدمی کو قتل کرنے کا گناہ کتنا ہے؟ فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے سارے روئے زمین پہ بسنے والے انسان جو ہیں، فرمایا گویا کہ اس نے ان سب کو قتل کر دیا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اگر کسی ایک مومن آدمی کے قتل کرنے میں اہل السماء، اہل الارض، زمین پہ بسنے والے اربوں لوگ، آسمان پہ بسنے والے ان گنت مخلوقات اگر وہ ایک مومن آدمی کے قتل کرنے میں شامل ہو جائیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمانوں پہ ان گنت مخلوقات اور زمین پہ اربوں خربوں کی تعداد میں انسان، اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ ایک بندے کو، ایک مومن کو قتل کرنے کا اتنا جرم ہے، اور اسی پر بس نہیں ہے، اسلام امن کا سبق دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو یاد رکھنا، جس بندے نے کسی معاہد آدمی پر ظلم کیا، معاہد سے مراد وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ ہے اس کا، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کا وہ حربی نہیں ہے، فرمایا اگر کسی بندے نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اب انتقصہ، یا اس کا مال کچھ تھوڑا بہت لے لیا، او کلفہ فوق طاقتہ، یا اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جو اس کی طاقت سے زیادہ تھا، فرمایا او اخذ منہ شیئا، یا اس کی کسی بھی چیز کو اس کی رضامندی کے بغیر لے لیا، بغیر طیب نفسہ، فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، اگر وہ بندہ ظلم کرنے والا کسی مشرک پر، یہودی پر، عیسائی پر، ایک 5 وقت کا نمازی ہو، موحد ہو، کتنا بڑا مومن کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس نے کسی موحد کے ساتھ ظلم کیا، کل قیامت والے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہو کر جھگڑا کروں گا، میں وکیل بن جاؤں گا اس کا۔ یہ ہے اسلام کا امن کا پیغام، اسلام کا سلامتی کا پیغام۔ اور اسلام نے کہا من آدھا ذمیا فانا خصمہ یوم القیامہ، اگر کسی نے کسی ذمی آدمی کو بھی قتل کر دیا، فرمایا کہ میں اس کے حق میں جھگڑوں گا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام کا امن کا اور سلامتی کا پیغام، اور اسلام قتل انسان کو بہت بڑا جرم قرار دیتا ہے۔ اب قتل کی اجازت بہت لمبی تفصیل ہے اس میں، کہ اسلام ریاست کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے کارندے جو ہیں، اس کے ملازم جو ہیں، وہ جو جا کے کسی آدمی کو جو ہے وہ ناجائز قتل کریں۔ اگر صحابہ کرام سے سہون ایسی کوئی غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا باقاعدہ اس کی دیت ادا کی ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، ریاست کو اجازت نہیں ہے ناجائز قتل کرنے کی، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی، اور اس میں چھوٹا بڑا سب برابر ہیں۔ یہ نہیں کہ سیاسی جماعتیں جیسے مرضی جو ہے وہ اداروں کو رگیدتی رہیں، اور سیاسی جماعتیں جیسے مرضی جو ہے وہ اپنے
مظاہرے کریں، جیسے مرضی اپنے جو ہے وہ 126 دن کے دھرنے جو ہے وہ رچائیں، جیسے مرضی وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کریں، پارلیمنٹ کے اوپر قبضہ کریں، لیکن وہ صاف ہیں، وہ شفاف ہیں۔ لیکن اگر کسی اور سے، وہ بھی غلط ہے، کوئی بھی کرے غلط ہے، لیکن سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ یہ قتل نفس، یہ کسی صورت میں بھی اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا، اچھا یہ اندھیر نگری یہ کیوں ہے؟ یہ اس قدر اندھیر نگری کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا جنگل کا قانون، میں کہتا ہوں کہ جنگل کا بھی قانون نہیں ہے، جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، لیکن ان علاقوں میں جنگل کا بھی قانون نہیں ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی آپ پڑھیں گے اسی پارے کے اندر، آپ نے پڑھا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ فرمایا جو لوگ اللہ نے جو نازل کیا ہے نظام، اللہ نے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں جو اس کے مطابق حکومتیں نہیں کرتے، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو اس کے مطابق اپنے معاملات کو نہیں چلاتے، اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ پاک نے اسی پارے میں فرمایا وہ فاسق ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی پارے کے اندر کہ جو لوگ فیصلے نہیں کرتے وہ کافر بھی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نظام، یہ قرآن، یہ احادیث، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ ہم بس اس کو نماز تراویح میں پڑھ لیں، قرآن نمازوں میں پڑھ لیں، بچوں کو ناظرہ پڑھا دیں اور اس کے خلاصے سن لیں، لیکن اس کے بعد اس کو عمل نہ کریں اس کے اوپر۔ یہ حکمرانوں کے لیے ہی نہیں ہے صرف، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی اپنے فیصلے، ذاتی معاملات کے فیصلے، جہاں جہاں ہمارا اختیار ہے، کم از کم ہم تو کوشش کریں نا کہ اللہ کے دین کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں، اپنے معاملات کو جو ہے وہ سمیٹیں۔ اور اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے چوری، اس کی سزا، قصاص کے بارے میں احکامات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ میدان جنگ میں نکلنے والے لوگ، ان کی سزا، اور فسادی لوگوں کی سزا، وسیلے کی اہمیت، یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، ان کی پیروی مت کرو، ان کے پیچھے مت چلو۔ لیکن ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ہم خود ان کو ہیچ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنا کے دلی طور پر مسرت محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر یہود و نصارہ کی بولی بولیں، اگر یہود و نصارہ کا جیسا لباس پہنے، اگر یہود و نصارہ جیسے چال چلن ہو، اگر یہود و نصارہ جیسا لباس ہو، اگر یہود و نصارہ جیسا جو ہے وہ ہمارے معاملات ہوں، ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ بندہ پڑھا لکھا ہے، یہ بندہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، یہ بندہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا ہے معاشرے کے اندر۔ تو یہ ہماری سوچ جب تک یہ رہے گی، ہم اپنے آپ کے اندر اپنے دین کو حقیر سمجھتے رہیں گے، تو اس وقت تک ہماری ترقی یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا آغاز ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہوگا۔ ہمیں اس دین اسلام کو بڑی جو ہے وہ ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ اور سعادت مندی سمجھتے ہوئے ہمیں دین کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور خوشی محسوس کرنی ہوگی کہ ہمارے لیے یہ سعادت ہے، ہم نے اس کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہستی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی جو ہے وہ ہم اپنی شکل و صورت بنا رہے ہیں، ہم اپنی تہذیب، ثقافت اور کلچر بنا رہے ہیں، ہمارا سیاسی معاشی ڈھانچہ اس کے مطابق چل رہا ہے، ہماری عبادات، خوشیاں، غمیاں اس کے مطابق چل رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشبختی کی علامت ہوگی، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔